جمال الوجود بذكر الإله اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس نے کسی انسان کو کسی ایسی بات کی تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمام انسانوں کے لیے، اس کے معنی انسان وہ کر سکتا، اگر نہ کر سکتا ہوتا تو فرض نہ کرتا، اور آدمی اگر مجبور ہو جائے نہ کرنے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاگل ہو جائیں تو آپ سے نماز سے کوئی مواخذہ نہیں ہو، آپ بیمار ہو جائیں بیٹھ کر لیٹ کر پڑھیں تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہو، اگر آپ کو قبلے کا علم نہ ہو اور آپ اندازے سے رخ کر لیں تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہو، لیکن اگر آپ کو قبلے کا رخ ہو اور آپ پھر صحیح رخ پر نماز نہ پڑھیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کی وسعت اور استطاعت کی حد تک مطالبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بڑی اس میں سہولت ہے اور بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی ایسی بات کا حساب نہیں لے گا، کسی ایسی بات کی سزا نہیں دے گا جس کی ہمارے اندر استطاعت ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا اس سے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ کرام تو کانپ اٹھے کہ اللہ سے تقوی کا حق کس انسان کے بس میں ہے کہ وعدہ کرے۔ چنانچہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت۔ اللہ نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رکنا آپ کے بس میں ہے، جب ہی روکا ہے۔ اگر رکنا بس میں نہ ہوتا تو وہ نہیں روکتا۔ جس چیز سے رکنا آپ کے بس میں نہیں ہے اس سے اس نے نہیں منع کیا۔ اگر دل میں وسوسے آئیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر دل کے اندر کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آپ خود جان بوجھ کے حسد پیدا کریں، اسے پروان چڑھائیں اور اس کے پیچھے جائیں تو اس پر مواخذہ۔ دل میں آنے والے کسی خیال کے لیے، کسی وسوسے کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت و سہولت پیدا کی۔ آدمی اطمینان سہولت سے راستہ طے کر سکتا ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ، جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو یہی دراصل عمل کا میدان ہے، یہی عمل کی میزان ہے، یہی عمل کا پیمانہ ہے۔